معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اس کے بعد ہندوستان کی سیاسی حالات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے فرقہ بازیوں کو، ان کے اندر بھی جو پیدا ہو گئے تھے ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ان کے سیاسی حالات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اگرچہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے آثار قدیمہ کے برآمد ہونے سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان علاقوں میں اعلیٰ قسم کی تہذیب موجود تھی، یعنی پاکستان کے اندر جو ہڑپا ہے اور موہنجو داڑو کے جو آثار قدیمہ ہیں، ان کے اندر جو تہذیب موجود تھی، یہاں کا رہائشی مکان کے نقشے، ان میں علیحدہ غسل خانوں کا موجود ہونا، جنوباً شمالاً متوازی اور وسیع شاہراہیں اور ان سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی گلیاں، استعمال شدہ پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ وہاں کا نظام حکومت بڑا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت پر کیونکہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں مزید وضاحت سے قاصر ہیں۔ لیکن جب آریوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو جو قبیلہ جہاں آباد ہوتا گیا، قبائلی نظام کے مطابق وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوتی گئیں۔ اس لیے آریوں کی ابتدائی عہد میں ہمیں ہندوستان کا ملک انگنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر قبیلہ کے سردار ان کا راجہ ہوتا اور ان کے مشورہ دینے کے لیے قبیلہ کے بزرگوں کا ایک کونسل تشکیل دی جاتی اور راجہ فرائض انجام دیتا ان تمام قبیلوں کی معاملات کو، کہ فرائض کو خود انجام دیتا۔ جہاں بانی فرائض کے انجام دینے کے لیے ضرورت ہوتی تو یہ راجہ خود ان کا انتظام پکڑتا اور ان سے مدد لیا کرتا۔ اس کے باوجود راجہ مختار مطلق تھا اور اس کا یہ حق تھا کہ وہ جس طرح چاہے رایا سے مالیہ اور دیگر ٹیکس وصول کرے، لیکن اس کی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ وہ اپنے قوم یا قبیلہ کے ساتھ تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ اس نے اس کے ادا کردہ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی دولت کہاں کہاں خرچ کی، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں باہمی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی، جو بسا اوقات قومی جنگ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ خون کے دریا بہتے، کشتوں کو پشتے لگتے اور گاؤں اور قصبوں کو نظر آتش کر دیا جاتا۔ جب بدوں کی حکمرانہ دی گئی تو یہاں تک کہ حکومت بدوں کی جب قائم ہوئی تو اشوکا اور ہرش جیسے عالی ہمت راجوں نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ایک عظیم مملکت میں تبدیل کر دیا۔ اور ان کے بعد جب ہندو مت نے دوبارہ زور پکڑا تو گپتا خاندان کے بادشاہ اور چندر گپتا اور ان کے جانشینوں نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان کا وسیع و عریض ملک پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ ذات پات کا نظام نے ہندوؤں کو ایک قومیت کے تصور کو پنپنے نہ دیا اور آریہ حملہ آوروں نے ہندوستان کے اصلی باشندوں کے ساتھ جو انسانیت سو سلوک رکھا، اس کے بارے میں ہم اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے قدیم باشندوں کو چوتھے طبقے میں شمار کیا، جو بڑی حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی ترقی اور خوشحالی کی ساری راہیں مسدود کر دی تھی اور انہیں شودرو بنا دیا تھا۔ ان حالات میں آریوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات کیسے پیدا ہو سکتے تھے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کی طویل تاریخ میں چند مخصوص صدیوں کے علاوہ کوئی منظم حکومت قائم نہیں ہو سکی اور کبھی بھی ان کے درمیان ایک قومی نظریہ جڑ نہیں پا سکا۔ اس کے علاوہ اس ملک میں 20 زبانیں بولی جاتی تھی، رہن سہن کے اطوار جدا جدا تھے، خوشی اور غمی کی تقریبات علیحدہ علیحدہ تھی اور جن خداؤں کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں بھی کوئی یکانگت نہیں تھی۔ ہر گاؤں کا علیحدہ علیحدہ دیوتا ہوتا اور گاؤں والوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے علیحدہ 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 بت ہوتے۔ ان بے شمار اختلافات نے ہندوستان کو ایک ملک یا ایک مملکت اور اس کے باشندوں کو ایک قوم بننے نہیں دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے اندر ان کی اخلاقی حالتیں کیسی تھیں، یہ بھی ہم نے اسٹڈی کر لیا۔ معزز طالبات اور سامعات، اس کو بار بار سنیں اور سن کے پھر آپ دیکھیں
کہ ان کی ہسٹری کے اندر بھی کتنی زیادہ خرابیاں تھیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق سچ کو بیان کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔